کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے مکہ شریف فتح کرنے کے لیے آئے تو حضور کے ساتھ اس وقت 10,000 کا لشکر تھا. مدینہ سے چلتے ہوئے مکہ شریف آتے ہوئے 10,000 کا لشکر تھا صحابہ کرام کا. اور جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف پہنچے تو بغیر جنگ کے اللہ کریم نے یہ فتح عطا فرمائی. مکہ شریف فتح ہو گیا. اب جب مکہ فتح ہوا تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے اکثریت نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اکثر لوگوں نے کلمہ پڑھا. پہلے 7-10,000 آئے تھے اور یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ اب مکہ کے اندر رہنے والے جو مکہ جب فتح ہو رہا ہے 2,000 لوگ اور جوان نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو یہ 12,000 کا لشکر ہو گیا. مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی تھی جسے حنین کہا جاتا ہے. حنین. اس حنین وادی کے اندر 2 قبیلے بڑے رہتے تھے. ایک کا نام تھا بنو حوازن اور دوسرے قبیلے کا نام تھا بنی ثقیف. اور یہ اپنی جنگی حالت کے اندر اپنی قوت کے حوالے سے معاشی حوالے سے ہر حوالے سے ان کو بڑی طاقت حاصل تھی. فوجی عسکری حوالے سے مالی حوالے سے ہر حوالے سے اپنے آپ کو پورے عرب معاشرے کے اندر سب سے بہتر سمجھا کرتے تھے. اب میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا کہ جس جگہ کو فتح کیا جاتا وہاں ہفتہ 10 دن وہاں رہتے تھے. جب ان بنی حوازن اور بنی ثقیف کے لوگوں کو پتا چلا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے مسلمانوں کیا کو تو انہوں نے اپنی سوچا کہ ہم اب مکہ کے اندر مسلمان موجود ہیں ہماری طاقت بڑی بہتر ہے ہم مسلمانوں پہ یہاں سے حملہ کر دیتے ہیں. مکہ پہ حملہ کر کے مکہ کے ہم اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ بھائی حنین کے رہنے والے 2 قبیلے جو اپنی بڑی شان و شوکت کے اندر موجود فخر کرتے ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا بھائی ایسے نہیں ہے وہ آ کے مکہ پہ حملہ کریں یہ نہیں ہو جائے گا. ہم جا کے حنین پہ حملہ کریں گے. ہم جا کے حنین کی وادی کے اندر حملہ کریں گے. اور اس حنین کے حملے کو رب نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. 10واں سپارہ ہے. میں عرض کرتا ہوں یہاں سے اب جب مکہ کے پہلے مدینہ سے آنے والے لوگ 10,000 کا لشکر تھا یہاں سے 2,000 لوگوں نے اور کلمہ پڑھا تو یہ 12,000 کا لشکر ہو گیا. 12,000 کا لشکر جب اکٹھا نکلا مسلمانوں کا حنین پر حملہ کرنے کے لیے تو یہاں مسلمانوں کو تھوڑا فخر محسوس ہوا. جس طرح ایک کہا جاتا ہے کہ ہماری تعداد اب بڑھ گئی ہے. اس چیز کو قرآن نے ذکر کیا ہے. اس تعداد کے بڑھنے پہ انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم بڑے بہتر ہو گئے. مسلمانوں نے یہ سمجھا. جب یہ حالت اور یہ سوچ اور یہ تصور مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر آیا اور وہاں پہلے سے یہ لوگ حنین کے رہنے والے اپنی اپنی گھاٹیوں اپنے اپنے مورچوں پہ موجود تھے اور تیر انداز موجود تھے. جب وہاں یہ پہنچے تو اس تصور کی وجہ سے اس خیال کی وجہ سے اللہ نے وقتی طور پہ مسلمانوں کو شکست دی. فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. تحقیق ہم نے تمہاری مدد کی بہت سی جنگوں کے اندر ویوم حنین اور تمہاری ہم نے مدد کی حنین کے دن بھی اذ اعجبتکم کثرتکم جبکہ تمہیں تمہاری کثرت نے فخر کے اندر مبتلا کر دیا. مسلمان سمجھ رہے تھے ہماری تعداد بڑی ہے بہت زیادہ ہے اور آج کے دن ہمیں کون جو ہے وہ مغلوب کر سکتا ہے کون ہرا سکتا ہے. وہاں یہ خیال آیا اور مسلمان وقتی طور پہ شکست خوردہ ہو گئے. ادھر میرے کریم آقا کائنات اور مسلمانوں کی اس حالت کے اندر مسلمان ایک دفعہ منتشر بھی ہو گئے. صفیں ٹوٹ گئی. مسلمان جو ہے وہ پریشان حال ہوئے اور جو 9 مسلم تھے جنہوں نے ابھی مکہ کے اندر کرنا پڑا تھا وہ تو بھاگ بھی گئے تھے. مسلمانوں کے وہ لوگ جو ابھی 9 مسلم تھے جنہوں نے ابھی کرنا پڑا تھا 5-7 دن پہلے وہ وہاں سے منتشر بھی ہو گئے چلے بھی گئے تھے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت دیکھنے والی تھی. احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے میرے کریم آقا کائنات وہاں جب مسلمان سارے منتشر ہو رہے تھے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تنہا اکیلے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے آگے کی طرف جا رہے تھے. میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں.
اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نعرہ تھا، بڑا خوبصورت نعرہ تھا. فرما رہے تھے انا نبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے. انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہاں بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان تھے، اور یہ عرب معاشرے کے اندر ایک عام مقولہ بولا جاتا ہے کہ اپنے دادا کو باپ کی جگہ پہ رکھا جاتا ہے. حضور فرما رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے، اور میں آگے کی طرف جا رہا ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے چچا جان حضرت عباس تھے، اور وہ اپنی آواز کے اندر بہت بھاری آواز رکھتے تھے. حضور نے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ بھائی اعلان کرو اور نعرہ لگاؤ، یا انصار یا للمہاجرین، انصاری بھی اکٹھے ہو جاؤ، مہاجر بھی اکٹھے ہو جاؤ، اور مکہ کے دن کلمہ فتح مکہ کے دن کلمہ پڑھنے والے سارے اکٹھے ہو جاؤ. جب یہ اعلان سنا حضور کی طرف سے صحابہ کرام نے، تو پھر سارے صحابہ کرام جو منتشر ہو گئے تھے پھر حضور کی بارگاہ اقدس میں اکٹھے ہو گئے. اور پھر ایسے اکٹھے ہوئے وہ جو حنین والے ہیں، اپنی شان و شوکت پہ ناز کیا کرتے تھے، اپنی طاقت پہ ناز کیا کرتے تھے، اپنے نیزوں اور بھالوں پہ ناز کیا کرتے تھے، اپنی فوج پہ فخر کیا کرتے تھے. وہ چشم زدن کے اندر احادیث طیبہ کے اندر اور قرآن بیان کرتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن، ہم نے تمہاری مدد کی. ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین. پھر کیا ہوا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ، اللہ نے اسی دن اپنے رسول پہ سکون نازل کیا، علی رسولہ وعلی المؤمنین، مومنوں کو بھی سکون دیا. وانزل جنودا لم تروها، اور ایسا لشکر نازل فرمایا آسمان سے، لم تروها، مسلمانوں جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے. وعذب الذین کفروا، اس آسمانی لشکر کے ذریعے اور اس مسلمانی لشکر کے ذریعے، وعذب الذین کفروا، ہم نے کافروں کو عذاب دیا. ذالک جزاء الکافرین، اور یہی کافروں کی جزا ہے، اور یہی کافروں کی جزا ہے. اور یہ مسلمانوں کا ابتدائی دور تھا جب ابھی مسلمان پھیل رہے تھے. میں یہاں آخری منٹ ہے عرض کر دیتا ہوں، جب تک مسلمان اس صورتحال کے اندر رہے، جب تک مسلمان اس صورتحال کے اندر رہے کہ پہلے جا کے حملہ کیا کرتے تھے، تب تک اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے. اور یہ بڑی رٹ لگائی جاتی ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام محبتوں کا درس دیتا ہے. بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ اسلام اکٹھا ہونے کا درس دیتا ہے، اسلام کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے. بڑی غلط باتیں کی جاتی ہیں، لیکن کہ غزوہ حنین ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے، غزوہ احد ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بدر کی ضرورت ہو تو بدر کے اندر جانے کا اسلام درس دیتا ہے. جب حنین کے اندر جانے کا حکم ہو تو پھر حنین کے اندر جانے کا اسلام حکم دیتا ہے. اور جب فتح مکہ کی ضرورت ہو تو پھر فتح مکہ کا حکم اسلام دیتا ہے. اور پھر جب مکہ فتح ہو جائے تو پھر امن کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینے کا حکم بھی اسلام ہی دیتا ہے. یہ محبتیں ایسی نہیں ہیں کہ بندہ صرف ہی ایک بات کو امن کی طرف لے کے جائے، بات یہ دوسری طرف والی بھی ہے کہ یہ تلوار بھی ہے. اگر معاشرے کے اندر فساد پھیل رہا ہو، کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور کوئی اس کو قبول نہ کر رہا ہو، تو پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اقدس ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا جب کسی علاقے میں کسی قبیلے میں جنگ کے لیے جاؤ تو وہاں 3 باتوں کا خیال رکھو. پہلی بات یہ ہے کہ جب تم جاؤ حملہ کرنے کے لیے تو ان لوگوں کو کلمہ پڑھنے کا حکم دو، ان کو کلمہ پڑھنے کا حکم دو. اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہیں، ان کی جگہ ان کی ذمہ عزت ہو. اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ٹیکس دے کے، جزیہ دے کے مسلمانوں کی حکومت کے اندر رہنا شروع کرے. اگر وہ یہ بات بھی نہیں مانتے تو پھر تیسرے نمبر پہ حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرو، اور اعلان جنگ ایسا ہو کہ پھر وہ جگہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور کبھی مسلمانوں کو